یہ یہودی اس قبیلے کا سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہے اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کو کہنے پر شارجہ بن مغیث نے اس مہمانوں کا ضیافت کا انتظام باہر کھلی آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائے۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی سفوف سا ملا دیا تھا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کا کچھ شعبدہ دکھائے۔ یہودا نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودیان نیم برہنہ تھے، ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر چا پڑے۔ یہودی اپنے سازندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑی ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودیاں بھی وہاں موجود تھے۔ یہودا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یہودا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے، ایک یہودی نے کہا۔ ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا، اپنے ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یہودن کو بلا لے۔ یہودا اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کا انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یہودا سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سن لو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے تلوار سے مارو اور اسے تیکے نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسے عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یہودا کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کو اپنی مفادات بھی ہے۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہودا اگر جادوگرنی نہیں تو اس کا سر و پا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب رضی اللہ بن عدی اور زید بن الحسنہ آ گئے۔ لوگ ان کے بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار و سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہونے دو، اگلے دن انہیں کلی میدان میں لے جا کر لکڑی کے کمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہیں، اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے 3-4 عورتیں تھے؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کے آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے اب لہجے میں کہا، حبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے ہو۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرنا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتے ہوئے آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میرے بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کا زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی۔
تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا تھا، اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا تھا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے، تم اس کے تپش سے نہ آشنا ہو خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاؤ جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاون کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان 2 مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان 2 مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 کمبوں کے ساتھ خبیب رضی اللہ اور زید رضی اللہ بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کے آخری نماز پڑھنا چاہتے۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبیلہ روح ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا اب وہ 4 برس بعد اس کے ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب رضی اللہ بن عدی اور زید رضی اللہ بن الحسنہ ہجوم کے چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں مہوے تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے، کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب رضی اللہ اور زید رضی اللہ سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 307 بتوں کو برحق مانتے۔ یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید رضی اللہ کی آواز گرجی، ہم لعنت بیچتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مکی کو بھی نہیں اڑا سکتی۔ ہم لعنت بیچتے ہیں عزا اور حبل جو تمہیں اگلے جہاں دوزخ کے آگ میں پھینکے گی۔ ہم پجاری ہے اس ایک اللہ کی جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کا نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں ان کمبوں کے ساتھ، ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہے۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور احبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور احسار سے جان قربان کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہن اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کمبے سے بندھے ہوئے زید کے سینے پر برچی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچی کے انی زید کے پیٹ سے باہر نکل گئی۔ زید بن الحسنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کے توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ ان نے دبی آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ 2 آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارے خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔
दुश्मन को बांध कर मारना अरब की रवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों के हजूम में से बेशुमार आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही थी जो कहते थे कि हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर के जिए। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हजूम दो हिस्सों में बढ़ गया। एक ग्रोह खबीब रज़ी अल्लाह के कत्ल के ख़िलाफ़ था, उसे वो अरब की रवायतें बहादुरी के मुनाफे समझता था, और दूसरा ग्रोह खबीब रज़ी अल्लाह को तरपा तरपा के मारने के नारे लगा रहे थे। खालिद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारे लगाते देखा तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान तक गया। देख लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा, देख ले यहाँ मेरे कितने हामी है, एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दो वरना अहल कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। हिंद ने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गए कि खालिद भी खबीब रज़ी अल्लाह के रिहाई के हामी हैं। हिंद ने घोड़े को एड़ लगाई और उन दोनों के पास जा पहुंची। खालिद, हिंद ने सख्त बड़ी हुई आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैंने जो सोचा है वो हो कर रहेगी। खालिद, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरा इरादे सही नहीं तो भी मुझे उन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमज़ोरी होगी, फिर लोग मेरे हर हुक्म पर यही तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूँ। खालिद को आज मदीने के रास्ते में याद आ रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था। खालिद की खूबियों में से सबसे बड़ी खूबी नज़म, नसक और अपने सरदार की इताअत थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रख कर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहल कुरैश में हुक्म अदोली की रवायत कायम ना हो। ए अहल मक्का, अबू सुफियान ने दो ग्रोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज़ में कहा, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों का कत्ल पर हम यूँ बढ़ गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बढ़ जाएंगे और फतह तुम्हारी दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार की इताअत से यूँ इनहराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम का शोर व गौगा कम हो गया, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत का आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे। उन्हें देखकर बहुत से लोग भी जो तमाशा देखने आए थे वापस चले गए। खालिद वहाँ नहीं रुकना चाहता था, लेकिन वो ख़तरा महसूस कर रहा था कि दोनों ग्रोह आपस में टकरा जाएंगे। उसके अपने कबीले के ज़्यादातर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे, वो कम अज़ कम अपने कबीले को अपने काबू में रख सकता था। हिंद ने तमाशा का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। उसके इशारे पर 40 कमसुन लड़की जिनके हाथों में बर्चियाँ थी दौड़ते और चीखते चिल्लाते हुए तमाशाइयों में से निकले और खबीब रज़ी अल्लाह के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चिल्लाने लगे। 2-4 लड़के बर्चियाँ ताने हुए खबीब रज़ी अल्लाह तक जाते और दौड़ दौड़ कर खबीब रज़ी अल्लाह पर वार करते थे, लेकिन खबीब रज़ी अल्लाह को गज़न पहुँचाने बगैर ही हाथ रोक लेते। खबीब रज़ी अल्लाह बदकते और नारा लगाते थे, मेरा खुदा सच्चा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल है, लेकिन वार करके वार रोक लेते। खबीब रज़ी अल्लाह के बदकने पर तमाशाइयों का हजूम दाद व तहसीन के नारे और कहक़हे लगाते। लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा, उसके बाद लड़कों ने यह तरीक़ा इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी ज़ोर से करते, लेकिन खबीब रज़ी अल्लाह के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्छियों की अनियाँ काल में ज़रा से उतर कर पीछे जाते। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दाद व तहसीन के नारे और खबीब रज़ी अल्लाह अल्लाहु अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। खबीब रज़ी अल्लाह के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा अकरमा हाथ में बर्छी लिए उन लड़कों के पास जा पहुंचा और उन्हें हिदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपने बर्छियाँ खबीब रज़ी अल्लाह के जिस्म में छुपा रहे थे। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते थे। खबीब रज़ी अल्लाह के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रहा जहाँ बर्छी ना छुपी हो और वहाँ से खून ना टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्छियाँ मारी गई। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्छियाँ चुबो चुबो कर थक गए तो अकरमा ने उन लड़कों को वहाँ से हटा लिया। खबीब रज़ी अल्लाह खून में नहाए हुए थे और अभी ज़िंदा थे और हर तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कमी नहीं आई थी। अकरमा उनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर खबीब रज़ी अल्लाह के सीने में इतनी ज़ोर से मारा कि फासला कम होने की वजह से बर्छी खबीब रज़ी अल्लाह के जिस्म से पार हो गई। खबीब रज़ी अल्लाह शहीद हो गए। उनकी लाशें यही बंदे रहने दो। हिंद के गरजदार आवाज़ सुनाई दी। अब कई दिन उनकी लाशों को गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो।